إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، ہمارا خطبات جمعہ میں ایک موضوع چل رہا ہے جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا جو انتخاب ہے نبیوں میں سے، جو نبی رہبر اور ہادی بنا کے ہمیں عطا کیے گئے، وہ لاجواب، بے نظیر اور بے مثال، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا مقابلہ کوئی دوسرا نبی نہیں کر سکتا. اور پھر دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی ہونے کے اپنی امت کے ساتھ کیسا تعلق نبھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ کیسا رشتہ تھا، کہاں کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا اور کہاں کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کام آئیں گے اور کہاں کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ساتھ لے کے چلیں گے. اسی پوائنٹ پہ پچھلا جمعہ آپ نے سماعت فرمایا تھا، لیکن وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بات مکمل نہیں ہو سکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے، اس سلسلے میں چند حدیثیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، تقریباً 66 کی ساری کتابوں میں یہ موجود ہے، جسے حدیث شفاعہ کہا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. اس لمبی حدیث میں ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرمائیں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن اور 7 راتیں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے قدموں میں سجدے کی حالت میں گزار دیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور جو سفارش کرو گے، جو شفاعت فرماؤ گے وہ شفاعت بھی قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فارفع راسی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا اللہ کی اجازت ملنے کے بعد، اور میں کیا کہوں گا، فَأَقُولُ امتی یا رب،
उम्मती या रब, ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत, ए मेरे अल्लाह मेरी उम्मत। फ़युक़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदखिल मिन उम्मतिका मन ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाबा। ए मेरे नबी, आज तूने मेरी इतनी तारीफ कर दी, इतनी तस्बीहात व तहमीदात व तकबीरात व तहलीलात के साथ मेरी बड़ाई को बयान किया है, मैं तुझसे राज़ी हो गया और इस राज़ी होने की वजह से मैं तुझे ये मौका देता हूँ कि अदखिल मिन उम्मती का, अपनी उम्मत में से लोगों को जन्नत में दाखिल कर दो। और ये वो लोग होंगे मल्ला हिसाबा अलैहिम वला अज़ाबा, कि मेरे कागज़ों में ना इनका हिसाब है ना इनके लिए कोई अजाब है, इनके बेड़े पार हैं। अदखिल मिन उम्मती का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन खुश नसीबों को जन्नत में दाखिल कर दो। और फरमाया जन्नत में कहाँ से दाखिल करो? मिनल बाबिल अयमनी, जो राइट साइड का डोर है उस डोर से जन्नत में दाखिल कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी शफाअत की वजह से अल्लाह पाक मेरी उम्मत के इन लोगों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत के राइट साइड वाले डोर से जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। वहुम शुरका उन्नासी फीमा सिवा, सिर्फ ये राइट साइड का दरवाजा ये सिर्फ मेरी उम्मत के लिए काफी नहीं होगा। फरमाया राइट साइड का दरवाजा तो ये अल्लाह ने स्पेशल मेरी उम्मत के लिए बनाया है और अता किया है मुझे। इस दरवाजे से मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो जन्नत के दूसरे दरवाजे हैं ना, उससे भी फरमाया मेरी उम्मत जन्नत में जाने वाली है। वहुम शुरकाउ फीमा सिवाहु मिन ज़ालिका मिन अबवाबिल जन्नह, जन्नत के जो दूसरे दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं, फरमाया उन दरवाजों से भी मेरी उम्मत जो है वो जन्नत में दाखिल होने वाली है। कोई ये ना तसव्वुर कर ले कि मेरी उम्मत के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, नहीं, अल्लाह ने जन्नत के जितने दरवाजे बनाए हैं उन सारे दरवाजों से मेरी उम्मत जो है वो जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह यौम हशर को, क़यामत के दिन यौम हिसाब को अपनी उम्मत को याद रखे हुए हैं और वहां भी अल्लाहुम्मा उम्मती फरमा रखते। मेरे कुछ भाई शायद ये समझें कि मौलवी जो हैं वो कहानियां बनाते हैं, सुनाते हैं, ऐसे कुछ करने वाली बातें हैं, सुना देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अपने दिल को साफ करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो वादे हैं वो बरहक हैं, इसलिए कि हम वादा तोड़ने वाले हैं, हम वादे की वफा नहीं करते, हमें वादे की कदर व कीमत का पता नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि ये ऐसी बातें हैं। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़ के सच्ची बात किसकी हो सकती है? वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़ के वादा पूरा करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन कोशिश ये करें कि उम्मती बनने का हक अदा करें, उम्मती बनने का हक अदा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रिवायत हजरत अबू उमामा अल-बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिरमिज़ी के अंदर, इमाम तिरमिज़ी इसको बयान करने के बाद फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीब, हसन दर्जे की ये हदीस है। फरमाते हैं हजरत अबू उमामा अल-बाहली के आका कायनात मेरे और आपके आका मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वादनी रब्बी, मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया है। वादनी रब्बी, मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया है। किस बात का वादा? अय्युदखिलल जन्नत मिन उम्मती 70 अलफन ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाबा, अल्लाह ने मेरे साथ वादा ये किया है कि अल्लाह मेरी उम्मत से 70,000 लोगों को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अय्युदखिलल जन्नत मिन उम्मती, मेरी उम्मत से। अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र अदा करें कि आप उम्मत मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, अपने दिल के अंदर ज़बान के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया करें। कायनात का सबसे बदतरीन बखील और कंजूस वो है
کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس کی زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے. جب تم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہو عرش والا 10 مرتبہ تمہارے اوپر درود بھیجتا ہے. اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کبھی بخل سے کام نہ لیا کرو. نبی سے اپنی محبت کو بڑھاؤ, نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. وہی ایک ناطہ ہے, وہی ایک رشتہ ہے, وہی ایک تعلق ہے جو کل قیامت کے دن تم نے کیش کروانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اللہ پاک میری امت سے داخل فرمائیں گے. یہ نبی تھے جنہیں اپنی امت کا بڑا احساس تھا, اپنی امت کے ساتھ بڑا پیار تھا. کہا اللہ صرف 70,000, صرف 70,000. فرمایا مانگو نبی کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ تعداد کو بڑھا دو. فرمایا مع کل 1070,000, جاؤ 1,000 کے ساتھ 70,000 کا اضافہ کر دیا. 1,000 اپنے ساتھ 70,000 کو بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کے جائیں گے. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, صحیح بخاری کی روایت, ترمذی کی روایت, صحاح ستہ کی روایات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الاسناد. ہم نہ قصے سناتے ہیں, نہ سٹوریاں سناتے ہیں, ہم نہ حکایات سناتے ہیں, ہم ایسی بات نہیں کرتے جو بات کچی ہوتی ہے. ہماری بات یا تو اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے. اس لیے یقین بنا کے, اس کو عقیدہ بنا کے, اس کو اپنا بلیغ بنا کے اپنے دل و دماغ کے اندر بسا لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین صرف 70,000. فرمایا جاؤ آج میں تجھ سے بڑا خوش ہوں میرے نبی کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے تیری امت سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ساتھ فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ. حسیات کہتے ہیں ایسے جیسے ہم وضو کرتے وقت پانی لیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں میں, یہ حسیات عربی زبان میں اس کو حسات کہتے ہیں. فرمایا علماء نے معنی بیان کیا ہے کہ یہ 70,000 جو 1,000 کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہیں, ان کے ساتھ اللہ رب العزت جس طرح اللہ کی ذات کو لائق ہے اللہ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثال نہ بیان کیا کرو کہ اللہ کی ذات کیسی ہے, اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں. واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے اپنی صفات کے بارے میں, اپنے کمالات کے بارے میں. ہم نہیں جانتے. جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے اللہ پاک اس طرح 3 چلو بھر کے جو ہے وہ جہنم سے نکالیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جہنمیوں کو. ثلاث حسیات من حسیاتہ, یہ 1,000 کے ساتھ 70,000. آپ نے سنا 70,000 الگ سے, پھر 1,000 کے ساتھ 70,000, اور پھر یہ 3 چلو جو ہے اللہ پاک جہنم سے نکالیں گے. اور اللہ کے اللہ اکبر فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ آسمان بھی اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے, یہ زمینیں بھی اللہ کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی, لیکن ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ پاک ہے اس بات سے جو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں. یہ ہم ہیں بدبخت, ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے, باقی ہر در کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں, ہر در سے مانگتے ہیں. نہیں مانگنے کی توفیق تو اللہ کے در سے مانگنے کی توفیق نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. فرمایا اللہ پاک اور علماء یہ بیان کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چلو جو ہے اللہ داخل کریں گے, یا جس طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا, اور اللہ کے چلو بھی جو ہے وہ بھی 70 دفعہ ہوں گے, 70 مرہ, وہ بھی 70 ٹائم ہوں گے. علماء نے یہ بھی معنی بیان کیا ہے. آگے بڑھیے, دل و دماغ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ معمور کر لیجئے، اپنے دل و دماغ میں اللہ کے پیغمبر کے پیار اور محبت کو ایسے پیدا کر لیجئے کہ کائنات کی کوئی چیز نبی کے محبت کے مقابلے میں نہ آ سکے، نہ تمہاری اولاد، نہ تمہارا دنیا کا مال، نہ والدین، کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے نبی کی محبت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کی خاک کے اوپر نچھاور کر دو، یہ ہے محبت کا حق. آگے بڑھیے. ایک اور حدیث میں شیخ عثیمین علیہ الرحمہ صحیح بخاری کی شرح، اس میں انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے التجا کی کہ اللہ 1000 کے ساتھ 70 اللہ اس میں بھی اضافہ فرما دے. فرمایا پھر اللہ کا نبی کے ساتھ وعدہ یہ تھا کہ ان مع کل واحد 70 الفا 70 الفا. فرمایا پھر یہ 70,000 میں سے ہر ایک بندہ اپنے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب و کتاب پہ جنت میں لے کے جائے. ان مع کل واحد، ہر ایک کے ساتھ. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی کے پاس ساری مخلوق جائے گی. ہر نبی کا جا کے منت سماجت، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ترلا مارے گی جا کے کہ اے نبی ہمارے لیے اللہ کے حضور یہ بات شفاعت کی بات ارشاد فرما دیں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے. ہر نبی ٹال دے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وَلَكِنْ أُوتُوا مُحَمَّدًا، جاؤ محمد الرسول، میرے پاس نہ آؤ، محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ. عَبْدٌ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. وہ ہے جسے اللہ نے معصوم عن الاخطاء پیدا فرمایا، گناہوں سے پاک اور پاکیزہ، طاہر اور مطہر، کوئی نہ آگے نہ پیچھے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ذمے. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. قال فیاتونی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کے میرے پاس آئے. فیاتونی فاستاذن علی ربی، تو میں اللہ سے اجازت مانگوں گا کہ اللہ اجازت دے دو، میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں. آج لوگوں نے اس کو بڑا معمولی بنا دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 50 پاؤنڈ جو ہے وہ ہمیں دے دیا کرو، ہمارے سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. جو ہمارا قادری، چشتی، نقش بندی، سورپردی، اور اب تو ہر ایک نے اپنا سلسلہ بنا رکھا ہے، کوئی نقیبی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کہ اس سلسلے کے ساتھ جڑ جاؤ، کل قیامت کا دن ہم جانے تو رب جانے. اور ہمارے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں میں بہک جاتے ہیں. وہاں سوائے میرے نبی شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ کوئی کائنات کا بندہ شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے من اذن لہ، جس کو اللہ اجازت دے گا. اور نبی بھی شفاعت کی زبان کھولنے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں. استاذن ربی، میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا. فیؤذن لی، مجھے اجازت دی جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، جب میں دیکھوں گا کہ میرے اللہ نے اجازت دے دی ہے، میں زبان نہیں کھولوں گا، ساجدًا للہ، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا. وَقَعْتُ سَاجِدًا لِلَّهِ فَيَدَعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ، اور پھر اللہ جتنی دیر چاہے گا مجھے توفیق دے گا، میرا سر ہوگا، اللہ کے قدم ہوں گے، سجدے کی کیفیت ہوگی اور اللہ کی وہ تحمیدات ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یقال ارفع راسک، اے میرے نبی سر اٹھائیے، یا محمد وقل تسمع، کہیے سنا جائے گا، وسل تعطا، مانگیے عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی. فارفع راسی، پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فاحمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کروں گا. بمحامد یعلمونیہ، ایسے کلمات کے ساتھ کہ آج مجھے وہ کلمات نہیں آتے. اس دن اللہ الہام کرے گا، میرے دل میں وہ کلمات ڈالے گا، ان کلمات کے ساتھ میں پھر اللہ کی تعریف کروں گا. ثم اشفع، پھر میں شفاعت کروں گا. فیحد لی، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی.
اور فرمایا حد مقرر کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اپنی امت کے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو، فَأَخْرِجْهُم مِّنَ النَّارِ، ان کو جہنم سے نکال لو، وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں داخل کر دو۔ میرے عزیز بھائیو، بات آپ یہ سن رہے ہیں کہ نبی نے کہاں آپ کو بلایا ہے؟ وہ کون سا موقع ہے جہاں نبی نے آپ کو فراموش کیا ہو؟ جب ایک قربانی کی استطاعت اور طاقت تھی، میرے نبی نے پھر بھی امت کو یاد کیا، اللہم ھذا منی وعن امتی من لم یضحی، اللہ یہ ایک جانور میری طرف سے قبول فرما اور میری امت کے ہر فرد کی طرف سے قبول فرما جس کے پاس قربانی کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ کہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے؟ ہم ہیں بد نصیب جو نبی کو بھولے ہوئے، ہم ہیں وہ بد نصیب جنہوں نے نبی کے ساتھ تعلق کو توڑ لیا۔ ہم کائنات کے ہر تعلق کے لیے کوششیں کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ لنک پیدا ہو جائے، فلاں کے ساتھ واسطہ پیدا ہو جائے۔ اگر نہیں کبھی سوچا تو یہ نہیں سوچا کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جانا ہے، اور کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ ملاقات ہونی ہے۔ اگر اس وقت اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ زندگی گزار کے آئے تھے دنیا میں، کبھی میری شکل تمہیں یاد نہیں آئی تھی؟ میری سنت نے کبھی تیرے دل پہ دستک نہیں دی تھی؟ میرا چہرہ، جس چہرے کی رب العالمین نے قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرا وہ چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھ جائے تو اللہ قبلہ تبدیل کر دے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ قبلہ تبدیل کر دے۔ اور اس چہرے پہ چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی یہ داڑھی جو ہے، اللہ اکبر، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، برا نظر آؤں گا۔ اور دنیا میں اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے والے سن لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اس کائنات میں کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میں نے آپ کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار سنائے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین و جمیل ہی نہیں ہے، اور نبی کی اداؤں کو، نبی کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کیا کرو، اللہ سے توفیق مانگا کرو کہ اللہ دل کی اصلاح کر دے۔ جہاں کہیں دل کے اندر وہ نافرمانی کے جراثیم ہیں، اللہ ان نافرمانی کے جراثیموں کو ختم کر کے نبی کی محبت کے جو ہے، اللہ محبت سے دل کو سرشار کر دے، اللہ دل کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بھر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں شفاعت کروں گا اپنی امت کے لیے، اور پھر اس کے بعد ثم اعود ساجدا، دوسری دفعہ پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اسی طرح اللہ کی تعریف، اور پھر مجھے کہا جائے گا سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت فرمائیے قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پھر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنی امت کی جو ہے وہ بخشش کے لیے جو ہے وہ اللہ سے التجا کروں گا، اور مجھے کہا جائے گا کہ اپنی امت کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر۔ اور ابو عوانہ رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحابی جس نے یہ حدیث بیان کی، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ یہ 3 دفعہ اللہ کے نبی سجدہ کریں گے یا 4 دفعہ کہا، 4 دفعہ یہ ہوگا یا 3 دفعہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ معارف اللہ اکبر، اور فرمایا پھر آخر میں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فرمایا میں اپنی امت کے ہر فرد کو جہنم سے نکال لوں گا، اور آخر میں میری امت کا وہ بدقسمت جہنم میں باقی رہ جائے گا، من حبسہ القرآن، جس کو قرآن نے پکڑا ہوگا، جو قرآن کا مجرم ہوگا، جس کے خلاف قرآن کا استغاثہ ہوگا، جس کے خلاف قرآن کی پٹیشن ہوگی، جو قرآن کا دیندار ہوگا، جو قرآن کا مجرم ہوگا، الا من حبسہ القرآن، اور قرآن نے کسے پکڑا ہوگا؟ قرآن نے اسے پکڑا ہوگا جس کو قرآن آج بیان کرتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، یہ مشرک جو ہے یہ قرآن کا مجرم ہے، مشرک جو ہے یہ قرآن کا مجرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے وہی باقی رہ جائے گا جو قرآن کا مجرم ہوگا، اور جس کے لیے اللہ نے ابد الآباد جو ہے وہ جہنم کو لکھ دیا ہے۔
اس لیے ہم جب یہ باتیں کہتے ہیں تو بھائیوں دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے جسے اللہ عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ سب سے قیمتی چیز ہے اس زندگی کے اندر کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی نسبت اور آپ کی محبت عطا فرما دے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز بھائیو، ایک دو اعلان ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات ہے، ٹائم جو ہے وہ برٹش ٹائم چینج ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ خطبے ہمارے انشاءاللہ 2 ہی ہوں گے، کیونکہ پبلک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو انشاءاللہ خطبے 2 ہی ہوں گے، لیکن ہم ٹائم تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں۔ انگلش کا خطبہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 12:15 پہ شروع ہوگا اور 12:40 پہ جو ہے انشاءاللہ نماز کھڑی ہوگی۔ انگلش کا خطبہ پہلے ہوگا 12:15 سے شروع ہو کے 12:40 پہ نماز کھڑی ہوگی، اور اردو کا خطبہ جو ہے وہ اسی طرح انشاءاللہ 1 بجے شروع ہو کے 1:30 بجے جو ہے انشاءاللہ نماز کھڑی ہوگی۔ یہ آپ نوٹ فرما لیں، اور انشاءاللہ جو ہے صرف انگلش کا خطبہ جو بعد میں ہوتا تھا اس کو ہم پہلے لے کے آئے ہیں، باقی اردو کا جو ہے وہ وہی روٹین رہے گی۔ اور دوسرا جو ہے وہ مسجد میں جو ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بچوں کی، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں سے، تو ایک تربیہ ڈے جو ہے یہ ارینج کیا گیا ہے۔ یہ تربیہ ڈے جو ہے یہ انشاءاللہ اس سنڈے کو 31 اکتوبر کو 2:30 سے لے کر 7:45 تک ہوگا، اور یہ 7 ایئر سے لے کر 16 ایئر تک جو بچے ہیں، صرف بچوں کے لیے، بوائز کے لیے ہے، وہ اس میں شامل ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوں گی، جس میں فٹ بال بھی ہوگا، ٹیبل ٹینس بھی ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ فوڈ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ریمائنڈر بھی ہوں گے ساتھ ساتھ۔ تو آپ اپنے بچوں کو اس میں بھیجیں تاکہ بچے جو ہے وہ، ان کی ہالیڈیز بھی تھی، اس پہ انجوائے بھی کریں، اور الحمدللہ ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں ان کے بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ اپنی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے پوری امت کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ایک ایسا مرکز بنے کہ جہاں پہ یہ نوجوان آئیں اور آ کے اپنی دین کی تربیت بھی حاصل کریں اور اپنا جو ہے وہ نالج بھی زیادہ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اسی کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کا اس لیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، انہی بچوں نے کل ان مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے خوش ہی نہیں ہونا ہوتا، وہ ہر وقت جو ہے وہ نکتہ چینی، ہر وقت جو ہے تنقید۔ میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائیوں، کبھی اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کے نا یہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک دیکھنے والی آنکھیں دے دے، سننے والے کان دے دے۔ اگر آپ کو 20 سال سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا ہے مسجد کو کیا بنایا؟ ارے بھائی 20 سال سے ہم یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی 20 سال سے سنتے آ رہے ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر جو تعمیر ہو گیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ تمہارے سامنے، اور انشاءاللہ یہ اندر والا کام جب مکمل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اگر اللہ نے زندگی دی اور ہمیں زندگی دی تو پھر یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ آپ کو بلائے گا، اور پھر کہنا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز آپ کو نظر نہیں آتی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ذاتی کسی وجہ سے کسی بندے کے ساتھ اگر کسی کی رنجش ہے تو اس کو جو ہے وہ مسجد کے لیے استعمال نہ کیا کریں، لوگوں کو ایسے باتیں نہ بنایا کریں۔ یاد رکھیں کہ جو بات زبان سے نکلتی ہے اللہ کے سامنے جا کے صاف دینا۔ جھوٹ بولو یا سچ بولو، سچی تنقید کرو یا جھوٹی تنقید کرو، کسی کے عیب بیان کرو یا کسی کی غیبت کرو، یہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ جو ہے اس کا جا کے صاف دینا ہے۔ اللہ پاک اصلاح کی توفیق دے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آمين.